الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عن میتۃ السوء رواہ الترمذی. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو ذرائع معاش اپنانے کا سلیقہ بتایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات اور عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں بہت سی ایسی چیزیں جو کہ جائز ہیں انہیں کرنا ہے، کر سکتے ہیں، اور جو ناجائز ہے ان سے دور رہنے کا حکم فرمایا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے نسل انسانی کو ذرائع اپنانے کے طریقے بتلائے، آمدنی کے ذرائع، حلال کمائی کے ذرائع. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جنہیں بہت زیادہ نوازا عطا کیا ان کو خرچ کرنے کا بھی حکم فرمایا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے جانثاروں کو ترغیب دے کر کے اس کے ذریعے آنے والی نسلوں کو یہ بتلا دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، عطا کیا ہے، یقیناً تم اس کے مالک ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مفلوق الحال ہیں، جو ایسے مریض ہیں جو علاج نہیں کرا سکتے، اور جو ایسے غریب اسٹوڈنٹ ہیں جو کالج کی اور یونیورسٹی کی فیس نہیں جمع کر سکتے ہیں. ان تمام لوگوں کا اس میں حق ہے. بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے. بعض دفعہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھتا ہے کہ ہمارے پاس 10,000 روپیہ تھا، ایک دے دیا تو 9 ہی بچا، لیکن یہ جو ہمیں دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں آیت نمبر 39 کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو تم خرچ کرو گے، جو تم خرچ کرتے ہو، کرو گے یا کیا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. بہت سے ایسے واقعات ہیں، حالات ہیں، لوگوں کے معاملات ہیں کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ اگر ہمارا آج ایک جو خرچ ہو گیا تھا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنا نواز دیا. آج دفعہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صحت عطا کر دیا، تمہارا پیسہ جو علاج میں جانے والا تھا وہ بچ گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارا کہیں ٹوٹا ہونے والا تھا، اللہ نے اس کو بچا لیا، ٹوٹا نہیں ہوا. اور آخرت میں جو اس کا اجر ملے گا اس اجر کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اور پھر یہ جو خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے جو خطائیں ہیں، جو لغزشیں ہیں، جو فرگزاشتے ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، چاہے ہاتھ کی ہوں، چاہے پیر کی ہوں، چاہے زبان کی ہوں، چاہے آنکھ کی ہوں، چاہے کان کی ہوں، چاہے ہمارے دل و دماغ میں چلنے والے خرافات اور سازش اور منصوبے ہوں، کہ کیا اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم نے اس کو چھپا کر کے دیا
محتاجوں کو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اللہ تمہارے اس صدقے اور خرچ اور انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اسی کو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو اگرچہ کھجور کے آدھے ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو۔ یعنی اگر نہیں میسر ہے تو جو میسر ہے اس میں سے غرباء، محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مستحقوں کو دینے کی کوشش کرو، یہ جہنم سے آڑ بننے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کما یطفئ الماء النار، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کی خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت پیدا فرمائے گا، اس کی نسل میں برکت پیدا فرمائے گا۔ برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاری بھر کر روپیہ اور سونا آپ کے پاس ہو جائے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت و آبرو پر مال کی وجہ سے حرف نہ آئے، آپ کا کوئی جائز کام رکے نہ، آپ عزت و آبرو کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ دنیا جیتے رہے اور ایسے ہی جیتے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ برکت سے لاری بھر روپیہ آنا مراد نہیں ہے، یہ صدقہ جو ہے یہ تو گناہوں سے کفارے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا یعنی اللہ خوش ہوگا تو اللہ نوازے گا، عطا کرے گا، اور جب غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا تو اللہ پکڑ کرے گا، گرفت کرے گا، حساب سخت کرے گا۔ تو یہ جو صدقہ ہے یہ انسان کی دنیاوی بھی فائدہ اس میں ہے اور اخروی فائدہ بھی اس میں ہے۔ ایک روایت دوسری ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو خاموشی کے ساتھ صدقہ کیا جائے، یہ ایک روایت میں سر کا لفظ نہیں ہے خاموشی کا، کہ دوسری روایت میں خاموشی کا لفظ ہے، تو اللہ کے غضب کو وہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے ان تخفوها وتؤتوها الفقراء، کہ خاموشی سے فقراء اور محتاجوں کو دینا ہے، اعلانیہ نہیں دینا ہے۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں نے خرچ کیا اور فلاں نے فلاں کی مدد کی، فلاں نے فلاں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا، فلاں نے فلاں کا مکان بنوا دیا، فلاں کا علاج کروا دیا، فلاں کے گھر میں راشن بھروا دیا۔ بس سوچو تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ اس میں ایک واقعہ یاد آیا، اپنے وقت کے ایک حاکم نے ایک مسجد تعمیر کروائی اور یہ کہا کہ اس مسجد میں کسی کا 1 روپیہ نہیں لیں گے، 1 پیسہ نہیں لیں گے۔ بہت عالی شان مسجد بنی، بہت خرچ کیا، اور اس کے پیشانی پہ لکھ دیا گا ملک فلاں فلانی فلاں حاکم یہ مسجد بنوائی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کچھ دن کے بعد خواب دیکھا کہ اس کا نام مٹا دیا گیا اور وہاں ایک بڑھیا کا نام ہے، تو کہا ایسے خواب ہوگا۔ 2 دن دیکھا، تیسرے دن یہ خواب دیکھا تو اچنبے میں پڑ گیا۔ پھر صبح اس خاتون جو ضعیفہ تھیں، جو بوڑھی ماں تھیں، ان کو ڈھونڈوایا، ان کو بلوایا، کہا تم یہ بتاؤ ہم نے تو کسی سے اس میں 1 پیسہ نہیں لیا ہے، لیکن تم نے اس مسجد کی تعمیر میں کچھ خرچ کیا ہے کیا؟ کہا میں کہاں خرچ کر سکتی ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ بہت دیر تک یہ دونوں میں بات ہوتی رہی۔ کہا نہیں سوچو تم نے 1 حبہ 1 دانہ بھی اس میں لگایا ہے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا سوچو کچھ تو کیا ہے تم نے ضرور۔ جب بہت دیر تک ہوتے رہے وہ بوڑھی ماں سوچتی رہی، کہا ہاں ایک دن میں دوپہر میں گزر رہی تھی اور جو گدھے اس کی تعمیر کے تعمیراتی سامان لانے لے جانے والے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا اور سب مزدور اگر آرام پہ تھے دوپہر کا کھانا کھانے، گدھے بھی بندھے تھے۔ گدھوں کا چارہ تھوڑا دوری پر رکھا ہوا تھا، تھوڑا دوری پر رکھا تھا، گدھے بیچارے منڈی اٹھا کے پہنچتے چاہتے تھے تو لپکتے تھے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے، چارہ پر دور رکھا تھا۔ تو میں نے سوچا
کہ یہ گدھے بھوکے ہیں، صبح سے کام میں تھے، ابھی ان کے کھانے کا ٹائم ہے، لگتا ہے کوئی بھول گیا، اس کو بعض مزدور بھول گئے ان کا چارہ دینے، تو میں نے وہ چارے اٹھا کر کے گدھوں کے سامنے رکھا اور پانی پلانے کا جو پانی رکھا تھا اس کا سامان گدھوں کے لیے کیا، اور میں نے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے کہا اے اللہ، میری تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں پیسہ خرچ کر سکوں کسی مسجد کی تعمیر میں، یہ میرے بس میں جو تھا جو میں نے کیا ہے، یہ گدھے بھی تیری مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، میں نے خالی اتنا کیا ہے۔ تو جو حاکم تھا وہ اچنبھے پڑ کے کہا یہی بات ہے، تم نے اخلاص کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں تعمیراتی سامان ڈھونے والے گدھوں کو پانی پلایا اور چارہ کھلایا، وہ بھی اپنا پانی اپنا چارہ نہیں، انہی کا پانی انہی کا چارہ خالی اٹھا کے رکھا، لیکن اس میں اللہ کی رضا تم کو مقصود تھی، اخلاص تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نام کو بلند کیا۔ اور میرے دل میں بات کیا کہ لوگ بولیں گے فلاں حاکم نے فلاں بادشاہ نے اتنی عالی شان مسجد بنوائی ہے، اس لیے ہمارا یہ سارا خرچ کرنا جو ہے مار دیا گیا ہمارے منہ پہ۔ تو جو روایت کیا ہے، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو خاموشی سے خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث سن لیجیے آپ۔ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، ہمارے وہ بھائی کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے اور ہمارے وہ بھائی جن کو جو تنگ دست ہیں، بعض دفعہ دونوں اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشانی آئی تو خیر دوا کرنا ہے، علاج کرنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صدقہ بھی کرنا ہے۔ جو تنگ دست ہیں وہ اپنی حیثیت کی بقدر صدقہ کریں، یہ نہ سمجھے کہ اگر ہمارے پاس 100 روپیہ ہے، 50 میں ڈاکٹر کی فیس ہو جائے گی، 85 بچے گا، ارے 50 میں سے تم 5 روپیہ خرچ کر دو، کسی غریب کو چائے پلا دو، پانی پلا دو، اور جس کے پاس زیادہ ہے وہ اپنی حیثیت کی بقدر صدقہ کرے۔ اللہ کے برحم ارشاد فرماتے داووا مرضاکم بالصدقتی، کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ دیکھو ڈاکٹروں کا بھی علاج کرنا ہے، ہاسپٹل بھی لے کے جانا ہے، دواخانہ بھی لے کے جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کا، پریشان حال لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے مالوں میں مانگنے والے کا بھی حصہ ہے اور نہ مانگنے والے کا بھی حصہ ہے۔ وہ اپنے حساب سے، اپنی سمجھ سے اور اپنے شعور سے سمجھتے ہیں کہ جو مانگنے والا اس کو تو دینا ہی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں بول سکتے، اپنی عزت کا، وقار کا خیال کرتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا، ان کو بھی دینا ہے۔ اور واقعہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے دمشق کا ایک بہت امیر کبیر بڑا تاجر موذی مرض میں مبتلا ہو گیا اور وہاں کے تمام ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا۔ اب ایسے وقت میں جن کو اللہ نے نوازا وہ علاج کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، امریکہ گیا اور کہاں کا علاج، آخرکار جو کچھ امید تھی وہاں مہینوں کے چیک اپ کے بعد وہ امید بھی ختم ہو گئی اور ڈاکٹروں نے کہا تم بس چند دن، مہینہ 15 دن سے تمہاری زندگی ہے، بس کچھ نہیں، واپس آ گیا۔ دیکھو مسلمانوں، بیوہ اور یتیم کی خدمت کرنے سے کتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ واپس آ گیا اور چونکہ اب موت بالکل قریب ہے، ظاہریت بات ہے جو لوگ بتا رہے ہیں، تو آدمی کو نیند جلدی آئے گی نہیں۔ اب وہ رات میں جو ہے اس کی دمشق کی سڑکوں پہ گھوم رہا تھا، دیکھا کہ ایک کنارے ایک خاتون ہے اور ایک اوباش قسم کا آدمی ہے، دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے غور سے سن لیا تو معلوم پڑا وہ جتنا مطالبہ کرتی ہے وہ اس کا آدھا دینے کے لیے بولتا ہے۔ آخرکار وہ جھٹک کے چلا گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے خاتون سے پوچھا، خاتون نے جب ان کو آتے دیکھا تو سمجھے کوئی دوسرا آ رہا ہے، چلو وہ نہیں تو یہ گراہک مل جائے گا۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے تمہاری بات سن لی ہے اور تم مجھے جو کچھ مت سمجھو، اپنی بات بتاؤ۔ تو خاتون رونے لگی اور کہا کہ میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، ہمارے بچے، میں بیوہ ہوں، بچے ہمارے یتیم ہیں اور کئی بچے ہمارے ہیں اور کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔
میرے شوہر کے انتقال کے بعد کچھ دن ہمارے اعزاء اقربا نے اور لوگوں نے خیال کیا، بعد میں وہ لوگ بھی، ان لوگوں نے بھی منہ پھیر لیا، میں الگ جا کے بھاڑے پر رہنے لگی، اور آج کئی دن سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور جس کے مکان میں ہم بھاڑے پر ہیں اس نے بھی آخری نوٹس دے دیا ہے، دھمکی دے دیا کل تک اگر تم نے کرایہ نہیں دیا تو زبردستی تم سے مکان خالی کرا لوں گا۔ تو مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ تو کہا ٹھیک ہے میری بہن، آپ مجھے ایسا مت سمجھو، آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دو، اور اس کے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جو کچھ تھا تھوڑا بہت معمولی رقم دے دیا، کہ یہ رکھو فی الحال، اپنا مجھے ایڈریس دو اور میں سارا معاملہ انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں۔ سیدھا گھر پہ گیا، اپنی وین لیا اور اسٹور سے مال پورا بھرا اور بھر کر کے گھر پہنچا، اور اس کو وہ سارا سامان دیا، اور پھر جو کچھ نقد دینا تھا وہ دیا، اور جو مکان والا تھا اس سے پوری بات کیا۔ اس کے بعد گھر پہ آ گیا، کیونکہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا 10 سے 15 دن تم زندہ رہو گے، اور اس کے بعد سے اس کا کہنا میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا، بہت ہلکا، بہت ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہا تھا، کرنے لگا میں۔ لیکن جب میں سوچا کہ وقت آ گیا بالکل، 1 ہی 2 دن بچا، تو اس نے وصیت لکھی اور پتہ لکھا کہ اس پتے پہ اتنے لوگوں کا اتنا خرچہ جو جا رہا ہے وہ ہر مہینے برابر جاتے رہنا چاہیے، اور جو مہنگائی بڑھے گی اس حساب سے اس سے بڑھوتری بھی کیا جائے گا۔ جب 15 دن گزر گیا تو گھر والوں نے بہت زور دیا، اب جاؤ بھائی ہاسپٹل چیک اپ کرا لو ڈاکٹروں سے، لیکن نہیں گیا، کوئی علاج نہیں کیا، سب چھوڑ دیا۔ ایسے ہوتے کرتے 20 دن گزرا، 1 مہینہ گزرا، 1 سال، 2 سال، 20 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، آدمی ٹھیک ٹھاک ہنستا کھیلتا، جبکہ سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا اس میں 10 سے 15 دن کے مہمان ہو۔ آخرکار ایک دن 20 سال کے بعد ایک دن جو ہے تہجد میں پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب گھر والے صبح اٹھے دیکھا کہ ابا نہیں ہے، انہوں نے کفن دفن کیا، اور چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اس بات کا خیال دینا رکھنا چاہیے کہ ترکہ کیسے بٹے گا۔ ہم بھارت والے نہیں بانٹتے ترکہ، لیکن دوسرے ملک والے ترکہ بانٹتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہاں بھی ترکہ تقسیم کرتے ہیں۔ جو مال ہوتا ہے کس کا کتنا حصہ بنے گا، بیٹی کا کتنا، بیوی کا کتنا، ماں کا کتنا، بیٹے کا کتنا، سب کیا۔ پھر جو وصیت تھی تیوری کھولی گئی، وہ بھی دیکھا گیا کہ وصیت وغیرہ کیا ابا کی، تو اس میں ایک لفافہ ملا، اس میں لکھا تھا پتا کہ اس پتے پر ہر مہینے کی فلاں تاریخ کو اتنے لوگوں کا خرچہ بھیجا، برابر پہنچنا چاہیے، برابر پہنچاتے رہنا۔ تو لڑکوں نے دیکھا تو تاریخ جو تھی 20 سال پہلے کی تھی، ان کے ابا جب بیمار ہوئے تھے، اور جو مرنے کا وقت ڈاکٹر نے بتایا تھا اس وقت کی تاریخ تھی، اور جو راشن پہنچانے کی تاریخ تھی جب اس کو کھول کے دیکھا تو 7 دن لیٹ ہو گیا، چونکہ کفن دفن میں لگ گئے، پھر 2-4-6 دن ایسے گزر گیا، اور اس کے بعد جب دیکھا تجوری تو 7 دن ہو گئے تھے۔ تو لڑکے چونکہ نیک تھے، بھائی نیک باپ کے بیٹے نیک ہی ہوں گے، سب فٹافٹ لڑکوں نے کہا چلو پہلے اس پتہ پہ چلتے ابا کا جو وصیت، وہاں گئے راشن واشن لے کے پورا جو کچھ اس میں لکھا تھا تفصیل سے۔ تو خاتون سے ملاقات ہوئی، خاتون اس وقت 50 سال سے زیادہ عمر کی ہو چکی تھی، اور ان کے ابا کی جب ملاقات ہوئی تو ان کی اس وقت 30 سال عمر تھی۔ تو خاتون سے سلام کیا، کہا کہ میں یہ آپ کا وہ ہمارے فلاں ابا ہیں، ان کی وصیت تھی، اس حساب سے ہم لے کے آئے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارے ابا کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان کو میرا سلام کہنا، ہم لوگ ان کو برابر دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ دھیان رکھو، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا تو کون چیز ٹال سکتی ہے، دعا ٹال سکتی ہے۔ اور دعا اس آدمی کو کہاں سے مل رہی تھی؟ اس صدقہ کی وجہ سے مل رہی تھی جو یتیموں کو بھیج رہا تھا، جو بیووں کو بھیج رہا تھا۔ کیا کہا؟ ہم لوگ برابر تمہارے ابا کو دعا میں یاد رکھتے ہیں، ان کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ ایک بات اور کہہ دینا کہ آئندہ اب اس رقم کی اور اس راشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکے نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے لڑکے کو آج سے 1 مہینہ پہلے ملازمت مل گئی تھی، اور آج سے ٹھیک 7 دن پہلے اس کو تنخواہ ملی، پہلی تنخواہ۔ دیکھو جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جب ان کے آمدنی کے ذرائع ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی رقموں کو لینے سے منع کر دیتے ہیں۔ تو لڑکوں نے غور کیا کہ تنخواہ کے بجائے 7 دن پہلے، تو لڑکوں نے غور کیا، تاریخ دیکھی تو وہی تاریخ تھی جس دن ان کے ابا کا انتقال ہوا۔ لڑکے کو ادھر پہلی پگار مل رہی ہے بیوہ کے لڑکے کو، اور اسی رات میں یہ جو ان پر خرچ کرتے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے، بھی بہت اچھی موت مرتے ہیں تہجد میں سجدے کی حالت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صدقۃ السر لتطفئ غضب الرب، کہ جو خاموشی سے صدقہ کیا جائے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ، صدقہ بری موت مرنے سے بچاتا ہے۔
وہ صدقہ بری موت مرنے سے بچاتا ہے۔ اب بری موت کئی طرح کی بھی ہو سکتی ہے، حادثے کی ہو سکتی ہے، کہیں سے کود پھاند کر کے بھی ہو سکتی ہے، کہیں دب کر کے ہو سکتی ہے، اور کہیں زلزلہ آ جائے اس سے بھی ہو سکتی ہے، بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا موت کے وقت آدمی کی حالت بگڑ جائے، چہرہ بگڑ جائے، یا سختی میں مبتلا ہو جائے، بہت سی شکلیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بری موت کو ٹالتا ہے، اس سے بچاتا ہے۔ ایک واقعہ اس میں بھی سن لیجیے۔ ایک صاحب کا واقعہ، ان کی ماں نے نصیحت کیا کہ جب سفر پہ نکلا کرو تو صدقہ کیا کرو۔ اتفاق سے وہ سفر میں تھے، کھانا کھا رہے تھے، سائل آیا، اس کو کھانا دے دیا۔ آگے بڑھے تو ایک جگہ پہنچے تو اتفاق سے ایک سانپ کے اوپر ان کا پیر پڑ گیا، زہریلا سانپ، ڈرے کہ ڈس لے گا، بچے گا نہیں، لیکن سانپ نے بہت ڈسنے کی کوشش کی، ڈس نہیں پایا۔ آخر انہوں نے اس کو مار دیا۔ جب اس کو مار دیا تو دیکھتے ہیں اس کے منہ میں روٹی کا لقمہ ہے، روٹی کا لقمہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈس نہیں پایا۔ تو ایک بزرگ سے تذکرہ کیا، ان بزرگ نے کہا دیکھو، کوئی تفصیل بتا رہا میں پہلے کہاں تھا، کہاں پہنچا، کہاں کے سائل کو دیا، تو کہا دیکھو تم نے جو روٹی سائل کو صدقہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانپ کے منہ میں روٹی کی شکل میں روڑا ڈال دیا گیا کہ تم کو ڈس نہ سکے۔ تو اللہ کے بحث ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے بری موت کو بھی ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، نمود نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی روایت بہت مشہور روایت ہے کہ 7 ایسے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ٹخنے تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی منہ تک پسینے میں شرابور ہوگا، سایہ کسی کو نہیں ہوگا۔ لیکن 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دن بھی سائے میں ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہیں جو اس دن بھی انشاءاللہ سائے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، نسلوں کو، سب کو ان 7 قسم میں سے کوئی ایک قسم والا بنا دے۔ تو اس میں سے ایک وہ بھی ہے رجل تصدق بصدقۃ، ایسا شخص جس نے کہ صدقہ کیا، فأخفاها، تو اس نے اسے چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا اور کتنا دیا۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اس طرح چھپا کر کے دیا کہ کسی کو معلوم نہ پڑا، اس طرح چھپا کر کے دیا کہ کسی کو معلوم نہ پڑے۔ مطلب کیا ہے؟ محض اللہ کی رضا کے واسطے خرچ کر رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، دکھاوا نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے کہ فلاں نے ایسا خرچ کیا، فلاں نے دیا۔ تو کیا ہوگا؟ ایسا شخص اس دن جب کہ کسی کا سب لوگ سائے کے لیے پریشان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات اور لوگوں کا تعاون کرنے میں، لوگوں پر خرچ کرنے میں بالکل بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اور خاموشی سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بدلے کی امید ہمیں انسانوں کی زبان سے تعریف اور انسانوں کی طرف سے مدح سرائی یا لوگوں میں چرچا کی ہمیں امید بالکل نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ، ایک صاحب نے اعلان کیا، انہوں نے 10,000 دینار یا درہم کی تھیلی جا کر کے دے دیا۔ اب وہ جو امیر تھے، اس وقت امیر ہوتا تھا، وہی امام ہوتا تھا، وہی خطیب ہوتا تھا، وہی حاکم وقت ہوتا تھا، انہوں نے فجر میں بتا دیا، خوشی میں اتنا رقم آ گئی ہے۔ اب انہوں نے سن لیا فجر میں تو گھبرا گئے کہ میں نے رات میں چپکے سے انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب کیا کیے؟ جب دوسری رات آئی تو گئے اور وہ تھیلی کہا کہ وہ اصل میں مجھ سے کچھ چوک ہوگی، والدہ اس طرح سے کوئی بات کر کے تھیلی واپس لے آئے۔ اب انہیں دوسری فجر میں اعلان کر دیا، بھائی جو دیے تھے لے کے چلے گئے، کچھ ایسی بات تھی۔ اب لے آئے، جو لوگوں کو معلوم پڑا، دیا پھر لے لیا۔ اب لوگ تھوڑا بولتے نہیں، دے کے لے لیا، عجیب آدمی بولتے لوگ، دماغ بات آتی ہے۔ اب جب 1-2 دن گزر گیا تو پھر چپکے سے گئے، کہا میں نے خاموشی سے آپ کو پہلے بھی دیا تھا، ابھی بھی دے رہا ہوں، کہیں نام ظاہر نہیں ہونا چاہیے، میں اسی لیے واپس لے کے چلا گیا
کہ اگر یہ آپ نے بتا دیا لوگوں کو فجر میں اور لوگ بولے کہ واہ ماشاء اللہ آپ نے بہت خرچ کیا، بڑی خوشی کی بات، اللہ کو برکت سے دے. ہم کو تو اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے. لوگوں کی زبان سے ہمیں اپنی تعریف نہیں سننی ہے. لہذا ابھی آپ میرا نام بالکل نہیں لیں گے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، چاہتے ہی نہیں ان کا نام کہیں لکھا جائے، کہیں لوگوں کے درمیان آئے، لوگوں کی بات میں آئے، لوگوں کی بحث میں آئے، لوگوں کی مجلسوں میں آئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خفیہ خرچ کرنے والے کو جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کا سایہ انشاءاللہ نصیب کرے گا. ہم تمام لوگوں کو ایسا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ.